زیادہ یہ اس میں سب آ سکتا ہے. تو 8 رکعتوں پہ تو تراویح کا لفظ فٹ ہی نہیں بیٹھتا, تو محدثین اس کو تراویح کیسے کہیں گے, اور تراویح کے بعد کیوں باندھیں گے؟ اس زمانے میں اگر 8 رکعتیں ہو رہی ہوتی محدثین کے دور میں تو اس کو ترویحتین کہا کہتے نا, وہ تراویح سے تعبیر نہ کرتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور تراویح ہے بھی جمع اقصا. جمع اقصا کا مطلب عربی میں 2 قسم کی جمع ہوتی ہے, ایک جمع قلت اور ایک جمع کثرت. افعل, افعال, فعلۃ, افعلۃ, یہ 4 وزن جمع قلت کے ہیں 3 سے لے کے 9 تک. اور جمع اقصا کہتے ہیں جیسے مساجد, یہ جمع اقصا ہے, بہت ساری مسجدیں, اور بہت سارے اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں, مفاعل یا فعائل کے وزن پر. تو تراویح بھی یہ فعائل, تفاعل اس طرح کا وزن بنتا ہے. یعنی جمع اقصا کا مطلب ہوتا ہے جس میں جو فعائل کا وزن بن رہا ہو, فواعل کا وزن بن رہا ہو. اب یہ صرف کی بات ہے نا, ہر آدمی کو کھوپڑی میں نہیں آئیں گی. آج کل کے جو اسکالرز آ رہے ہیں ان کو تو ویسے ہی کھوپڑی میں نہیں آئیں گی, کیونکہ ان کو صرف نحو کا الف بے بھی نہیں پتا ہے, عربی گرامر جانتے ہی نہیں ہے, اردو کتابیں پڑھ پڑھ کے پھینک رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. تو تراویح ترویحہ کی جمع اقصا ہے, ترویحہ تفعیلہ اور تراویح تفاعیل. تو تفاعیل کا وزن جمع اقصا کا وزن ہے, یہ جمع کثرت پہ دلالت کرتا ہے. محدثین نے صدیوں پہلے اس نماز کو تراویح کہا, جس سے پتہ چل رہا ہے ایک ترویحہ نہیں ہے, 2 ترویحیں نہیں ہیں, 3 بھی نہیں ہیں, 3 سے زیادہ ہیں, کثیر ترویحیں ہیں, کثیر ترویحیں ہیں. جب کثیر ترویحیں ہیں تو وہ 8 اور 12 رکعتیں بھی نہیں ہیں, زیادہ ہیں وہ. تو جو حضرات اپنی مسجدوں میں 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں تو بھائی آپ اس کو تراویح کی نماز ہی نہ بولو, ترویحتین بولو. اچھا, انہوں نے بھی یہ کام کرنا شروع کر دیا, اب اس کو تراویح بولنا چھوڑ کے صلاۃ اللیل بولنا شروع کر دیا ہے کہ ہم صلاۃ اللیل بولیں گے, تراویح بولیں گے ہی نہیں اس کو. یہ آپ ایک اور مصیبت میں پھنس جاؤ گے. آپ ایک ٹینشن سے تو بچنا چاہ رہے ہو, لیکن آپ ایک دوسری ٹینشن میں پھنس جاؤ گے. وہ ٹینشن یہ ہے کہ محدثین کے دور میں یہ صلاۃ اللیل ہے تو صلاۃ اللیل ہی, وتر بھی صلاۃ اللیل ہے, تہجد بھی, ہر نماز جو رات کو پڑھی جائے وہ صلاۃ اللیل ہے. لیکن محدثین نے, یہ میں نے نہیں, ٹھیک ہے نا, محدثین اور فقہاء نے اس کو الگ نام اس لیے دیا تھا, یہ بتانے کے لیے کہ یہ صلاۃ اللیل عام صلاۃ اللیل جیسی نہیں ہے, اس کے کچھ احکام دوسری نمازوں سے ڈفرینٹ ہیں. اس میں بڑی جماعت ہوگی, ایک امام کے پیچھے لوگ پڑھیں گے, اور عشاء کے بعد پڑھی جائے گی. جبکہ صلاۃ اللیل کب پڑھی جاتی ہے, جو تہجد جس کو آپ صلاۃ اللیل, وہ رات کے آخری حصے میں. تو تراویح آپ کو رات کے آخری حصے میں پڑھنی چاہیے. پھر اس میں آپ بڑی جماعت قائم نہ کریں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن رمضان میں جو نماز پڑھی ہے وہ 3 دن کے بعد آپ نے ترک کر دی تھی. تو جو نماز آپ نے ترک کی ہے وہ آپ کنٹینیو کیوں پڑھ رہے ہو رمضان میں؟ بھائی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ آپ کہتے ہو حضرت عمر نے شروع کی ہے, تو حضرت عمر نے جو شروع کی ہے اس کو محدثین نے تراویح کہا ہے. صلاۃ اللیل تو ہے وہ, لیکن اس کو الگ سے بھی ایک نام دیا ہے. ہمیں دوسری حدیثوں سے نہیں ملتی. رمضان میں 8 سے زیادہ پڑھتے تھے, اس کی تائید میں دوسری صحیح حدیثیں موجود ہیں. لہذا ہم امی عائشہ کی یا بخاری کی وہ حدیث کو لیں گے جس میں 8 سے زیادہ کا ہے, اور رمضان کا تقاضا بھی ہے کہ 8 سے زیادہ پڑھتے ہو آپ. تو حرمین کا تواتر دیکھ لو صدیوں سے, پوری امت کا تواتر دیکھ لو, وہ سارا آپ نے ایک طرف رکھ دیا اور 8 کو پکڑ کے آپ بیٹھ گئے, جس پہ تراویح کا لفظ ہی فٹ نہیں بیٹھتا. اور آخری بات یہ, بعض لوگ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل نے ترمذی میں نقل کیا ہے کہ تراویح کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے. ترمذی میں امام احمد بن حنبل کا قول امام ترمذی نے نقل کیا ہے, لیکن یاد رکھو امام ترمذی کے جو اپنے شاگردوں کی کتابیں ہیں نا, جو فقہ میں ان کے شاگرد ہیں, اس میں امام احمد بن حنبل نے 20 رکعت کو ترجیح دی ہے. لہذا کوئی اس حوالے سے آپ کو دھوکہ نہ دے. ترمذی کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے کہ امام احمد کہتے ہیں اس بارے میں کچھ بھی منقول نہیں ہے, کوئی یعنی مختلف تعداد منقول ہے. دوبارہ بتاتا ہوں, دیکھو امام ترمذی نے جب تراویح کے باب کے تحت احادیث ذکر کی ہے نا, تو اس کے نیچے امام احمد بن حنبل کا قول نقل کیا ہے کہ اس بارے میں یقینی طور پر کوئی عدد ثابت نہیں ہے. جو بھی تعداد منقول ہے ان میں سے کسی کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. جبکہ میں کیا دعویٰ کر رہا ہوں, امام احمد بن حنبل کے نزدیک کتنی رکعتیں افضل ہیں؟ 20 رکعتیں. تو کوئی یہ حوالہ دے کے آپ کو کنفیوز کر سکتا ہے. تو خوب سمجھ لیں, جب کسی مجتہد سے 2 مختلف قول منقول ہوتے ہیں, ایک قول ان لوگوں سے جو فقہ میں ان کے شاگرد ہیں اور ایک قول جو حدیث میں شاگرد ہیں, تو مسائل میں اس قول کو ترجیح ہوتی ہے جو فقہ میں ان کے شاگرد, کیونکہ وہ قانون بیان کر رہے ہیں.